چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمات ضمیر، یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم سید ضمیر اختر نقوی مرحوم رحم اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جو علم کا خزینہ ہیں، جو مومنین کی منتظر ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان کتابوں کا تعارف کرا رہے ہیں، ان پر تبصرہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کی جو کتاب ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ کتاب ہے علی اصغر علیہ السلام کی شخصیت پر۔ ویسے تو کہنے کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صرف ایک 6 مہینے کا کم سن بچہ، مگر لکھنے والا اور منقبت خواہ، ایک مداح، ایک ذاکر، مولا حسین اس کے قلم میں اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ 1000 صفحات کی کتاب ایک 6 مہینے کے شہید پر لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے، جس کی عوض، جس کی بنیاد پر ضمیر اختر نقوی صاحب کو خطیب کوثر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ سورہ کوثر کی تشریح ہے کہ اگر آل رسول کو ذبح بھی کر دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ مگر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول ہمارا وعدہ ہے کہ تمہاری اولاد بھلے ہی قتل کر دی جائے گی مگر بے اولاد تو تمہارا دشمن رہے گا، تم بے اولاد نہیں رہو گے۔ یہ ہے کمال۔ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام، کربلا کے وہ شہید کہ جن کے خون نے اور جن کی پیاس نے، جن کی سوکھی زبان نے اس دنیا کی تاریخ میں ایسی ہلچل مچائی ہے کہ رہتی دنیا تک کربلا کو امر کرنے والے واقعات میں علی اصغر کی شہادت ہے۔ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آج جو خدمت ضمیر اختر نقوی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے جناب مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے کلام سے کہ میرے دوستوں، اگر تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے ضرور یاد کر لینا، یعنی کہ وہی عربی مشہور کلام امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ فہرست مضامین، اس میں سب سے پہلے باب اول باندھا گیا فضائل جناب علی اصغر علیہ السلام اور ان کی والدہ کے فضائل، اور ان کی والدہ بی بی ام رباب کا شجرہ بیان کیا گیا سلام اللہ علیہ کا۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کا نکاح امام حسین ابن علی علیہ السلام سے کیسے ہوا، یہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ خواتین عالم میں بہترین خاتون ام رباب ہیں، آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ام رباب اور سکینہ کی دوری برداشت نہ تھی، اور مادر علی اصغر علیہ السلام ام رباب سے امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ پھر فضائل علی اصغر علیہ السلام کا مخصوص باب باندھا گیا ہے، نام علی سے امام حسین علیہ السلام محبت۔ یہ صفحہ نمبر 97 پہ ایک اقتباس ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ معالی السبتین کا حوالہ دیتے ہوئے جناب ضمیر اختر مرحوم یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ مروان نے ایک مرتبہ تمسخر میں جناب علی ابن حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ تو کہا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی۔ کہا آپ کے اور بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی، یعنی علی اکبر
جن کی شخصیت کا تعارف ہم نے پہلے آپ کو اس سے پچھلی نشست میں کرایا کہ جن کی خدمت میں جناب ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ نے شہزادہ علی اکبر کتاب لکھی تھی، اور اب ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ علی اصغر. تو یہ والا واقعہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جا کر ذکر کیا، تو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے اور معالی السبتین کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں انشاءاللہ ان سب کا نام علی علی رکھتا، اتنا پسند تھا علی نام. تو یہ علی اصغر ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا علی. قرآن کی وہ سورہ جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کو شروع میں کیا تھا، سورہ کوثر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسی لیے اس کی مناسبت سے خطیب کوثر کہا گیا. اور اسی راز کو ضمیر اختر نقوی کے سوا میں نے نہیں دیکھا ہے کسی ذاکر کی زبان سے کہ فصل لربک ونحر، ونحر، نہر جو ہے وہ ہر جانور کو نہیں کیا جاتا ہے، ہر ذبیحے کو نہیں کیا جاتا ہے، اونٹ کو کیا جاتا ہے نہر. تو ونحر یہ چھری چلنا اور نہر کرنے میں فرق ہے. تو جب نہر کرنے والی قربانی مانگی ہے جب اللہ نے، تو کربلا میں صرف ایک شہید ہوا ہے جو نہر ہوا ہے، اور وہ ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ چھوٹا فرزند علی اصغر، سلامتیاں اور رحمتیں ہوں ان پر. شفاعت علی اصغر علیہ السلام، فضیلت خون علی اصغر علیہ السلام، پھول سا گل جناب علی اصغر علیہ السلام، شہادت علی اصغر علیہ السلام سخت مصیبت تھی. قافلہ حسینی میں علی اصغر علیہ السلام ذبیح عظیم ہیں. حضرت ام رباب کے آنسو اور علی اصغر علیہ السلام کی خاموشی، حلق اصغر. اور بعض معصومین غم سے علی اصغر علیہ السلام کی مشابہت، حضرت ابراہیم کے غم سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غم سے، حضرت صالح علیہ السلام کے غم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غم سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے غم سے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غم سے، اور حضرت علی اصغر کے کمالات جو ہیں وہ کمالات انبیاء کا نمونہ ہیں. یہ انہوں نے ہیڈنگ ڈالی. پھر باب دوم ہے مصائب علی اصغر علیہ السلام، اور اس میں مصائب جو ہے وہ خلافت، خاندان دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام ہے. اور روضہ رسول پر امام حسین علیہ السلام کا خواب، بچوں کو کربلا لانے کا راز، یہ تمام وہ واقعات ہیں جو وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں، اور ضمیر اختر نقوی جب اپنا قلم چلاتے ہیں تو ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں. پھر مصائب علی اصغر اور روز عاشورہ، اور پھر جناب علی اصغر کی پیاس، اس کے بارے میں لکھا گیا. پھر شہادت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا کہ کیا کیا اور کس کس طریقے سے واقعات سنائے گئے اور کس کس طریقے سے روایات آئیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی. یہاں تک کہ روز عاشور علی اصغر کی شہادت کے بعد پھر کیا کیا واقعات رونما ہوئے. علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان نے خون لینے سے انکار کر دیا، زمین کی طرف خون کیوں نہیں لے جایا گیا، اور جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لال کا خون اپنے چہرے پر کیوں ملا. یہ تمام راز اس میں لکھے ہوئے ہیں روایات کی روشنی میں. اور علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر خیام اہل حرم میں کوہرام مچ گیا. پھر کیا اثر کیا ہوا شہادت علی اصغر علیہ السلام کا، اہل بیت کے خیموں میں کیا اثر ہوا، جو ایک کے بعد ایک شہادت دیکھ چکی تھی. کہا جاتا ہے یہ آخری شہادت تھی، اور کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، امید نہیں کی تھی کہ اس واقعے میں، اس جنگ میں
6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بھی شہید ہوگا۔ پھر علی اصغر علیہ السلام کو دفن کرنے کے واقعات، دل دہلانے والے، جان نکال دینے والے وہ مصائب، اور مصائب 4 سے 11 محرم اور عصر عاشور کے مصائب، اور قید خانے میں بھی علی اصغر کا ذکر بزبان علی اصغر علیہ السلام کی بہن جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، یعنی کہ علی اصغر عاشور کے بعد بھی ذکر ہوتے رہے سکینہ کی زبانی۔ تو یہ تمام واقعات ہیں۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کا دھوپ سے نہ ہٹنا اور علی اصغر کی یاد میں غم میں مغموم رہنا، یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ ائمہ معصومین کا علی اصغر کے غم میں رونا، یہ آپ کو تاریخ اس کتاب میں ملے گی۔ بی بی ام رباب کا غم منانا، یہ اس کتاب میں ملے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی غم میں بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کا بدلہ لیا تو 9 ربیع الاول آئی، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں کچھ خوشی تو نہیں کہیں گے، مگر کچھ تسکین ہوئی کہ اس علی اصغر جس کا کیا قصور تھا، وہ تو نہ تیر چلا رہا تھا نہ تلوار چلا رہا تھا، اس نے تو زبان ہی اپنی سوکھی دکھائی تھی اور ایک گھونٹ پانی کا تقاضا کیا تھا۔ تو یہ بہت دردناک شہادت تھی جس کے بارے میں آپ کو ذکر مل جائے گا۔ پھر وہ پہلو کہ جس کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں لوگ، معجزات علی اصغر۔ تو یہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے کیا معجزات، یعنی کہ علی اصغر علیہ السلام صرف اس 6 مہینے کے بچے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو شہدائے کربلا کے 72 میں ایک ستارے کی مانند ہے۔ تو ان کے توسل سے کتنے علماء، مجتہدین، اولیاء نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی اور کیا کیا پایا، وہ اس کتاب میں مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ کتاب اپنے قاری کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں بیش بہا معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک قاری کو جس کو یہ طلب ہو کہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں وہ پڑھے، یہ کتاب ضمیر اختر نقوی کی اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم۔ چھوڑ دوں ہے گھر کی تو بچتا کیا ہے۔